موضوع الدرس تفسیر سورۃ والضحیٰ فی سیرۃ النبی المصطفیٰ فی الوعظ والارشاد۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ النجبى۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا عاجز کو صیحت کاملہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے کل کے درس میں
سورۃ والضحیٰ کی تفسیر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ کی شان ہے جس چیز کی قسم کھائیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہیں کہیں اور کریں۔ ایک قسم کھائی والضحیٰ کی، یا تو اس سے مراد پورا دن ہے، یا اس سے مراد والضحیٰ کا یعنی وہ چاشت کا وقت ہے جب سورج اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی پورے عالم پر چھا جاتی ہے۔ اور اس کے بعد قسم کھائی واللیل، رات کی، اذا سجا، جب وہ رات اپنی ظلمت کو یعنی ڈھانپ لیتی ہے، یا بعض علماء نے فرمایا کہ سجا کا معنی ساکانہ، جب وہ رات یعنی اپنی ظلمت کے ساتھ آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ اور آگے اللہ نے کافروں کو اور مشرکین کے رد میں جواب دیا تھا جو کہتے تھے کہ اللہ نے پیغمبر کو چھوڑ دیا ہے اس لیے وحی نہیں آتی اور اللہ ناراض ہیں، تو اللہ نے جواب دیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ ناراض ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی انعامات کا ذکر فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے تو دار آخرت جو ہے وہ دنیا سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آخرت کے اندر جو آپ کو اللہ نے کرامات دینی ہے اس کا بھی علماء نے فرمایا 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں جو اللہ نے آپ کو منافع عطا فرمانے ہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ آپ کو 1000 محل عطا فرمائیں گے سفید موتیوں سے بنے ہوئے، بما فیہا من النعم، اس کے اندر ساری اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اور علماء نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے کہ ہر آنے والا لمحہ جو ہے، ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ کی عزت اور رفعت میں اونچا کرنے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بدر میں فتح عطا فرمائی، اللہ نے مکے میں فتح عطا فرمائی، اللہ نے حنین میں فتح عطا فرمائی، اللہ نے حول العرب جتنے شہر ہیں بلاد ہیں سب آپ کے لیے فتح ہو گئے، اور آپ کا شان بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جو قافلہ صرف ابو بکر کے ساتھ روانہ ہوا تھا وہ لاکھوں تک پہنچ گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یاد رکھیں کہ پہلی سورت کی ابتدا کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ منفیین و مثبتین، 2 چیزوں کی اللہ نے نفی کی ہے اور 2 چیزوں کو اللہ نے ثابت فرمایا ہے۔ 2 چیزوں کی نفی کیا ہے کہ ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، وما قلی، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، نہ تیرے رب کو تیرے ساتھ بغض ہے، نعوذ باللہ، یہ منفی ہیں۔ اور مثبت کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور دوسری مثبت نعمت کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں بھی دیکھیں لام جو ہے وہ مؤکدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ، یعنی دیر چاہے ہو جائے لیکن مستقبل میں آپ کو تیرا رب اتنی دیں گے فَتَرْضَىٰ، کہ میرا بدنی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب سمجھیں گے اس سے کیا مراد ہے۔ اس میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور مقام شفاعت عطا فرمایا. اور شفاعت جو ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو ہے شفاعت کبریٰ، یعنی بڑی شفاعت ہے، اور وہ شفاعت ایسی ہے کہ تمام حاضرین محشر کو اس کا فائدہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، کوئی ہیں، مجوسی ہیں، سب کو فائدہ ہوگا. وہ شفاعت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام مخلوق جب محشر کی گرمی سے اور شدت سے کہ یہ عالم ہو گیا تھا کہ انسان جو ہے بعض کمر تک اور بعض گردن تک اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو سب فریاد کرنے لگے اور سارے اکٹھے ہو کر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انت ابو البشر، کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ آدم ہیں، آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے کہ مسجود الملائکہ بنایا ہے، کہ فرشتوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا ہے. آپ ہماری شفاعت کریں. شفاعت یہ ہے کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. باقی جو بھی اللہ فیصلہ فرمائیں کہ جن کے لیے جنت کا، جن کے لیے جہنم کا، وہ تو اللہ مالک ہے، لیکن مقدمے کی سماعت تو ہو. لیکن حضرت آدم جواب دے دیں گے، فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں کیسے شفاعت کروں. اللہ نے ایک چیز سے مجھے منع فرمایا، لیکن میں وہ درخت کھا بیٹھا، چکھ بیٹھا، تو مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں شفاعت کیسے کروں. ایسا کرو کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، چونکہ وہ اول رسول فی الارض، زمین میں سب سے پہلا رسول، پہلا پیغمبر حضرت نوح ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پیغمبر ڈر کیوں رہے تھے. نوح علیہ السلام نے بھی یہی جواب دے دیا کہ نفسی نفسی نفسی، میں خود ڈر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگی جو کہ مجھے نہیں مانگنی چاہیے تھی. بھئی جب اللہ نے ان کو دنیا میں معاف کر دیا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی، اور معافی کے لیے دعا بھی خود اللہ نے سکھلائی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے خود کلمات سکھلائے. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی میں عرض کر دوں کہ لوگوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو پھیل گئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تھی. یہ نہ حدیث مبارک میں ہے، نہ روایات صحیحہ میں ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسئلہ قرآن میں آ جائے بات ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد تو کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا. یعنی نص قطعی نے بتلا دیا. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث صحیح میں بھی نہیں ہے، اس میں روایات ضعیفہ بھی آ جاتی، لیکن جب قرآن نے بتلا دیا کہ آدم کی توبہ جو قبول ہوئی ہے وہ کس دعا سے ہوئی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا ہے جو آدم نے کی، اللہ نے خود سکھلائی.
اور کچھ سمجھا بھی کرو اللہ کے دین کو کہ اللہ نے آدم کی پیدائش کا ذکر کیا، بی بی حوا کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ نے ملائکہ کے سجدے کرنے کا ذکر کیا، اللہ نے ان کو جنت میں ٹھہرانے کا ذکر کیا، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ شیطان تمہارا سب سے کھلا دشمن ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اس درخت کو چکھ لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اس پر عتاب یہ آیا کہ آپ کا لباس جو تھا وہ اتر گیا۔ یہ سارا قرآن میں موجود ہے، یہ کیفیت بھی موجود ہے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ آدم اور حوا نے درخت کے پتے جو تھے پکڑ کے اپنے بدن کو چھپانا چاہا، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کہاں سے مسائل نکال لیتے ہیں، جیسے کہ ایک مسئلہ مشہور کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے گندم دانہ کھایا اور جنت سے اتارے گئے۔ خدا کے بندے، قرآن کہتا ہے درخت، تم کہتے ہو گندم کے درخت ہوتے ہیں۔ بھئی قرآن میں موجود ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں گندم دانہ کھایا۔ اسی طرح یہ بھی انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ بھئی آپ نے حضور کا نام عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے نام سے وسیلہ پکڑا۔ بھئی جب قرآن نے حضرت آدم کی ہر بات کا ذکر کیا، صرف یہ وسیلے والی بات ذکر نہیں کی۔ تو جیسے تم نے درخت سے گندم بنا لی ہے نا، وسیلہ بھی اسی طرح تم نے بنایا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث پہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ اِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قرآن میں موجود ہے۔ تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میں خود ڈر رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے اپنا ڈر ہے کہ لوگوں نے مجھے خدا بنا دیا تھا۔ یہ ڈر کیوں ہے جب اللہ نے ان کو دنیا میں معاف کر دیا، خبر بھی دے دی کہ ہم نے معاف کر دیا؟ تو کیا ان کو نعوذ باللہ اللہ کے وعدے پر کوئی شک تھا کہ آج وہ ڈر رہے ہیں؟ تو یاد رکھے، بات کو سمجھیں کہ ایک ڈر ہوتا ہے گناہ کے خوف سے، ایک ڈر ہوتا ہے دشمن سے، اور ایک ڈر ہوتا ہے دل میں عظمت اور خشیت سے کہ ان کے دل میں اللہ کی جو عظمت و جلال تھی اس کا ڈر تھا کہ اس کی مرضی پھر بھی پکڑ لے، چونکہ وہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ تو معاف کر چکے ہیں، مطمئن ہیں، لیکن اللہ کی عظمت دل پہ ہے۔ آپ جیسے دیکھیں نا دنیا کے اندر آدمی دشمن سے بھی ڈرتا ہے، استاد بھی آ جائے تو بچے ڈر کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو استاد کو کوئی وہ جانور تو نہیں سمجھتے، استاد کا دل میں ادب ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، رعب ہوتی ہے جو بچوں کو خاموش کر دیتی ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کہ فَأْتُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں،
جو بندہ مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک درود جو ہے وہ 1,00,000 لکھا جائے گا تو پھر 10 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور یہ بھی مسئلہ میرے بھائیوں نے بنا لیا ہے کہ نہیں جناب، حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومیں، چونکہ آدم نے انگوٹھا چوما تھا۔ اللہ عالم انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھا چوما تھا؟ اور اگر آدم کے دین پہ تم نے چلنا ہے تو آدم کے دین میں تو بہن بھائی کا بھی نکاح جائز تھا، تم کرو گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی غلط ہے کہ انگوٹھا چوما جائے۔ اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور حضور نے بھی یہی فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو، اور جو ایک دفعہ بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب سارے میدان محشر کے انبیاء بھی، رسول بھی، اور تمام قوموں کے سربراہ بھی سب آئیں گے حضور کی خدمت میں، اور آگے عرض کریں گے فاشفع لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مہربانی کریں شفاعت فرمائیں کہ مقدمے کی سماعت تو شروع ہو جائے نا۔ پتہ ہے حضور کیا جواب دیں گے؟ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، مجھے چن لیا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاجی دل سے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شفاعت، اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی نصیب فرمائے، اور اللہ دنیا میں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ اور یا اللہ آپ نے اگر ہمیں اپنا گھر دکھلایا ہے، محمد کا روضہ دکھلایا ہے، آپ قادر ہیں کہ ہمیں خواب میں بھی حضور کی زیارت نصیب فرما دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا یقین سے کہ بھی یہ تو میرے ذمہ، انا لہا، میں اس کے لیے ہوں۔ ہر پیغمبر تو ڈر رہا ہے، اس کی وجہ یاد رکھو کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں مانگنے کا حق دیا تھا کہ یہ 3 دعائیں جب مانگو گے تو میں قبول کروں گا۔ حضور نے فرمایا ہر پیغمبر نے وہ دعائیں پوری کر لی، لیکن میں نے ایک دعا چھوڑ دی کہ قیامت میں شفاعت کے لیے عرض کروں گا۔ تو اب اللہ کا تو وعدہ تھا نا کہ وہ دعا منظور ہوگی ہر حال میں۔ اب حضور فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں آؤں گا فَأَخِرُ صَاجِدًا تَحْتَ الْعَرْشِ عَلَّمَنِي مَحَامِدَ لَمْ يَعْرِفْنِي الْآن۔ حضور فرماتے ہیں میں آؤں گا اور عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کروں گا، اور اللہ اپنے محامد مجھے بتلائیں گے، سکھلائیں گے کہ اس حمد کے صیغے سے میرا حمد ادا کریں۔ فرمایا وہ محامد ایسے ہوں گے جو میں اب نہیں جانتا۔ یعنی ابھی تو علم
محامد بھی ختم نہیں ہوا تو عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صاحب لفظوں میں فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ علمنی محامد لم یعرفنی الآن۔ حضور فرماتے ہیں ان محامد کے ساتھ میں سجدہ کروں گا، سر سجدے میں ڈال کے درخواست کروں گا کہ یا اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما کہ ان کے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے۔ اللہ حکم دیں گے ارفع محمد راسک، یا محمد ارفع راسک سل تعطا، میرا محمد اپنا سر سجدے میں اٹھا لے، میں نے آپ کی درخواست منظور کر دی ہے، جو چاہے مانگے۔ یہ تو ہے شفاعت کبریٰ۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے رحمت والی آیت اور امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو گناہوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یاد رکھو اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتا ہے، مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی رحمت تو اتنا عام ہے، تام ہے کہ جانوروں پر بھی وہ رحم فرماتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور یہاں یہ بھی فرما دیا کہ یغفر الذنوب، یعنی معاف اب بھی آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اور آگے جملہ اسمیہ ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، کیوں؟ بخشنے والا بھی اللہ ہے اور رحم کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں اور حضرت باقر فرماتے ہیں کہ نحن اہل البیت، ہم حضور کے اہل بیت کے جو لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے امید دلانے والی اور رحمت والی آیت وہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو دیں گے، میرا مدنی آپ کو راضی کر دیں گے۔ فرمایا یہ سب سے بڑی رحمت والی آیت ہے، وَلَنْ يَرْضَ مُحَمَّدٌ، اور میرا مدنی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اگر آپ کا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کو راضی کروں گا۔ اسی لیے حضور فرماتے انا اشفع فاشفع فاشفع، حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی، وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور یہ شفاعت کس کے لیے ہے؟ لأہل الکبائر من امتی، حضور کسی کافر کی، کسی مشرک کی، کسی قبروں کے پجاری کی کبھی سفارش نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ میں اشفع فاشفع، شفاعت کروں گا اور ضرور نکل جائیں گے۔
میں پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا۔ آخر اللہ مجھے فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، میرا مدنی اب آپ راضی ہو گئے کہ نہیں؟ یہ مقام مدنی محمد مصطفیٰ کا اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ راضی ہو گئے؟ غور کرے نا، بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ راضی ہو جائے، یہ رب کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ، جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے حضرت صدیق بیٹھے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور پہ سلام کرنے کے بعد کہا ان ربک یقرئک السلام، میرا مدنی آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ابو بکر پہ بھی سلام فرمائیں۔ مسلمانوں یہ مقام ہے صحابہ کا کہ، اور جب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب صحابی کا نام آئے فوراً کہیں رضی اللہ عنہ، اور کسی اللہ کے ولی کا نام آئے فوراً کہیں رحمت اللہ علیہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر رب نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت صدیق خوشی سے رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ سمانی من فوق العرش، اللہ نے کیا میرے نام سلام جو بھیجا ہے میرا نام بھی لیا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام بھی لیا ہے۔ آگے سنیں، آگے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے مسلمانوں۔ اور جبریل نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق سے پوچھیں کہ آپ تو بہت بڑے دنیا والے تاجر تھے، اور آج یہ عالم ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ٹاکیوں والے پہن کے بیٹھے ہو، کیا تم اپنے رب پہ راضی ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا محمد رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، اپنے رب پہ راضی ہوں۔ دنیا ایک طرف ہے اور محمد مدنی کی صحبت ایک طرف ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ حل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ راضی ہو گئے؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر ایمان ہے، لیکن ایمان تو ہے۔ اللہ فرمائے کہ میرا مدنی غم نہ کر، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وعدے فرما دیے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیکا، یہ نہیں فرمایا یعطیکا۔ سوفا جو ہے وہ تو مستقبل کے لیے ہوتا ہے، سوفا کا لفظ کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے والا یعطیکا ربک فترضی، لیکن فرمایا والا سوف یعطیکا، اور ہمارے فرمایا اس میں اشارہ تھا، اگر فرماتی والا یعطیکا تو مانا ہوتا کہ حضور کی وفات کا وقت قریب ہے، جب سوفا فرما دیا تو اشارہ ہو گیا کہ میرا مدنی ابھی آپ کی زندگی میں کافی وقت ہے۔ ہر چیز میں ایک اشارہ ہوتا ہے نا جی۔ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ دو انعام دینے کے بعد یاد رکھیں کہ اب اللہ اپنے احسان جتلاتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ کیے ہیں۔ فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ، میرا مدنی آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو کب چھوڑا ہے
کیا اللہ نے آپ کو یتیم کی حالت میں نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دیا؟ چونکہ اللہ کی شان ہے نا کہ حضور کے والد ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے کہ فوت ہو گئے. اور یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے والد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور وہی مدینہ میں التابعہ ایک جگہ کا نام ہے وہی وہ دفن ہوئے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینے اور مکے کے راستے میں ایک مقام ابوا ہے، وہاں وہ فوت ہوئے ہیں. لیکن پہلا قول راجح ہے کہ آپ کے والد مدینے میں فوت ہوئے ہیں، مقام ابوا میں آپ کی والدہ فوت ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ آپ یتیم تھے، باپ فوت ہو گیا. اچھا، اور یاد رکھیں کہ ابھی آپ کی عمر 6 سال 7 سال تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی. تو اللہ نے آپ کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا کہ عبد المطلب نے آپ کی کفالت لی. اور عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی کفالت جو ہے وہ ابی طالب نے لی ہے. یہ وصیت عبد المطلب نے کی تھی ابی طالب کو کہ آپ ایسا کریں کہ میری آخری وقت آ رہا ہے، میرے بعد حضور پاک کا لحاظ، خیال، خدمت، ٹھکانہ سب آپ کے ذمہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ ابی طالب اور حضور کے والد عبداللہ جو تھے یہ بھائی تھے اور ماں بھی ایک تھی. پھر ابی طالب کی کفالت میں آئے اور ابی طالب نے تو اپنی کفالت کا حق ادا کر دیا کہ اپنا مال بھی، اولاد بھی، جان بھی، ہر چیز محمد مصطفیٰ پہ فدا کر دی. لیکن ایک اعتراض یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ الم یجد کا یتیمن، فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو جو ہمارے گھر میں پلے تھے، ہمارے گھر میں رہے تھے، آج ہمیں تم دعوت دینے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بھی کہا، لیکن یاد رکھیں وہ اس کا کہنا مارد ذم میں تھا، وہ حضرت موسیٰ کی توہین کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کا فرمانا جو ہے وہ مدح میں ہے کہ حضور کی شان بڑھانا چاہتے تھے. دونوں میں فرق ہے. اور دوسری نعمت کیا فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ویسے یاد رکھیں کہ لفظ ضال جو ہے نا یہ ہمیشہ ہدایت کے مقابلے پہ ہوتا ہے کہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. ضلالت جو ہے وہ ہدایت کے مقابلے پہ ہے، غوایت جو ہے وہ رشد کے مقابلے پہ ہے، باطل جو ہے وہ حق کے مقابلے پہ ہے، کذب جو ہے وہ صدق کے مقابلے پہ ہے. تو اللہ کا یہ فرمانا کہ وَجَدَكَ ضَالًّا، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً گھر سے نکلے تو غائب ہو گئے. عبد المطلب کو اطلاع ملی، عبد المطلب پریشان ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی خبر نہیں مل رہی. آخر عبد المطلب نے آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے اپنے اللہ سے فریاد کی کہ یا رب رد الی ابنی محمدا، یا اللہ میرا بیٹا محمد مجھے مل جائے.
ابھی آپ دعا سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو جہل خود حضور کو اپنی اونٹنی پہ بٹھا کے لا رہا ہے. اونٹنی بٹھائی اور حضور کو لایا، عبد المطلب کے سپرد کیا کہ یہ آپ نے. اللہ نے فرمایا میرا بدنی دیکھیں کیسے میں نے آپ کی حفاظت کی ہے، جیسے فرعون کے گھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. تیرے سب سے بڑے دشمن کو میں نے بھیجا کہ تمہیں ڈھونڈ کے لے آئے. اور پتہ ہے ابو جہل نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ عبد المطلب یہ بچہ جو ہے نا اس کی تو کوئی عجیب شان ہے. انہوں نے کہا کیا شان ہے؟ انہوں نے کہا جب میں نے اونٹنی بٹھائی اور حضور کو اپنے پیچھے بٹھایا تو اونٹنی چلنے سے انکار کر دیا. میں نے پھر حضور کو آگے بٹھایا تو اونٹنی دوڑ پڑی. تو عبد المطلب نے فرمایا ابو جہل تمہیں پتہ نہیں میرا بیٹا تو پوری دنیا کا امام بنے گا، تیرے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ تو آگے بیٹھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، پیچھے بیٹھنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. اور بعض علماء نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضور سفر پہ گئے، ابھی طالب کے ساتھ یہ تجارتی قافلہ تھا جو میسرہ غلام تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا. اس قافلے میں ابھی طالب بھی تھے اور حضور بھی تھے. حضور جس اونٹنی پہ سوار تھے ابلیس ملعون نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کی زمام کو پکڑا اور قافلے سے الگ کر کے راستہ بدل دیا. یعنی حضور راستے سے ہٹ گئے. اللہ نے حکم دیا جبریل آئے فنفخا، انہوں نے آگے حضرت جبریل نے ابلیس کو پھونک ماری فرماہا الی ارض الحبشہ، وہ حبشہ کے ملک میں جا گرا اور حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور آگے قافلے میں شامل کر دیا. اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرا مدنی آپ تو گم ہو گئے تھے، ہم نے کیسے آپ کو راستہ دکھلایا؟ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ حضور پاک کو دادے کے بعد واپس لانے کے لیے لائی، اور جب مکے کے باہر تھی تو وہاں آپ نے اونٹنی بٹھائی اپنی، تاکہ میں ذرا اچھی طرح اپنی بھی تیاری کر لوں اور حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی غسل کرا کے اچھے کپڑے پہنا کے تیار کر کے عبد المطلب کے حوالے کروں. کہتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی تو سمیت حدتاً میں نے دیکھا جیسے کچھ آواز آتی ہے کہ ہنیئن یا ارض البطحا، اے مکے کی زمین تمہیں مبارک ہو، آج تیرا نور لوٹ آیا ہے مکے میں. کہتی ہے کہ میں نے غسل کے لیے ایک طرف ہو گئی، اس کے بعد جب آئی دیکھا تو حضور تو ہے ہی نہیں، محمد مصطفیٰ تو موجود ہی نہیں ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے تو رونا شروع کیا اور چیخنا شروع کیا، این ولدی محمد، این ابنی محمد، میرا بیٹا کہاں کھو گیا ہے. فمر بی شیخ، ایک بوڑھا آدمی لکڑی ٹیکتا ہوا آیا، پوچھا حلیمہ ماں بے کی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا. اور نے کہا ایسا کرو کہ یہ جو صنم اعظم ہے، یہ جو بڑا بت ہے، بڑا خدا ہے ہمارا حبل جو ہے، اس کو جا کے درخواست کرو شاید تیرا بیٹا مل جائے. بی بی حلیمہ ابھی اپنی پریشانی میں ہے اور وہی بوڑھا جو تھا وہ آیا اور حبل کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ تم ہمارے الہ ہو، تم ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہو. بی بی حلیمہ کا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ مہربانی کریں کہ وہ بچہ مل جائے. جب اس نے حضور کا نام لیا سقط الصنم، وہ بت گر گیا. اور آواز الیک ان آیا شیخ جاؤ ایک طرف ہو جاؤ، ہلاکنا علی ید محمد، ہمیں تو ہلاک و برباد کرنے والا یہی محمد ہوگا، ہم اس کو ڈھونڈیں.
بیوی حلیمہ کہتی ہے میں رو رہی ہوں، پریشان ہوں۔ آواز آئی کہ حلیمہ مت رو، ان لمحمد ربا لا یضیعہ، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے جو آپ کو ضائع نہیں کریں گے، گم نہیں ہونے دیں گے۔ تم جاؤ وادی سمامہ میں، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں۔ وادی سمامہ میں آئی اور مکے والے بھی آ گئے، عبد المطلب کے آدمی بھی آ گئے، اور بعض روایات میں عبد المطلب خود بھی آ گئے۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک کیکر کا چھوٹا سا درخت ہے، حضور اس کی ٹہنی پکڑ کے پتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بڑے خوش کھڑے۔ تو اللہ نے وہ ذکر فرمایا، احسان کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ تو گم ہو گئے تھے، پھر ہم نے آپ کو کیسے راستہ دکھلایا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا مَّنَا، میرا مدنی آپ کو تو شریعت کا بھی علم نہیں تھا، قرآن کا بھی علم نہیں تھا، کتاب کا بھی علم نہیں تھا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ہم نے پھر وحی بھیجی، جبریل بھیجا، کیسے آپ کی ہدایت کا رستہ بنایا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ضال کا معنی غافل بھی آتا ہے، جیسے آدمی گم ہو جائے غفلت کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ تو غافل تھے، جیسے اللہ کی صفت ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ نہ غافل ہوتے ہیں نہ اللہ بھولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور بعض میرے مدنی کے عاشقوں نے ایک نکتہ بھی لکھا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، انہوں نے کہا ضال کا معنی محبت کرنے والا۔ میرا مدنی آپ اللہ کی محبت میں حیران و گردان تھے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے کہ جیسے حضرت یعقوب نے فرمایا تھا انی لاجد ریح یوسف